اور یہ واحد مہینہ ہے، صرف اور صرف 11 مہینے آپ کو سپورٹ کریں گے، یہ مہینہ دباؤ میں لائے گا، اور ایسا دباؤ میں لائے گا کہ آپ کا دل اور دماغ بھی کوئی ایک فیصلہ نہیں کر پائیں گے، آپ کا دل اور آپ کا دماغ بھی آپ کو دھوکہ دے رہا ہوگا۔ اگر آپ کوئی نیا فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ بڑے فیصلے خراب ہوں، نئے فیصلے کی طرف جائیں گے، فیصلے رک سکتے، ہو سکتا ہے کہ اس مہینے میں دل کی خواہشیں پوری نہ ہوں، رشتے آزمائشوں میں پڑ جائیں، مالی مشکلات بڑھ جائیں، صحت، ذہن یا روحانیت دباؤ آ جائے، دشمن، حسد، نظر کے اثرات بڑھ جائیں، جادو ٹونے کے اثرات بڑھ جائیں۔ یہ مہینہ کانفیڈنس کو اوور کانفیڈنس میں بدل دیتا ہے، یہ مہینہ لہجوں کو تلخ کر دیتا ہے، بحث مباحثے کو تناؤ میں بدل دیتا ہے، اپنے اندر سے اٹھنے والی آوازیں بھی سننا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جس کی سکس سینس بہت زیادہ مضبوط ہو، وہ بھی بعض اوقات اپنے اندر کی آواز نہیں سن سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری 2026 کی پریڈکشنز کی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ہماری کوشش تو ہر سال یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ انفارمیشن جو آپ کے کام آ سکتی ہے، جو آپ کو نئے سال میں جو ہے وہ سپورٹ کر سکتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچائی جا سکے۔ تو اس بار میری کوشش ہے کہ زیادہ ویڈیوز آپ کو جرنلی بھی اور سال کی پریڈکشنز کے حوالے سے بھی جتنی زیادہ ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں وہ ضرور کروں۔ اور جب ہم سال کی پریڈکشنز کا ذکر کرتے ہیں تو سال میں ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ کون سا مہینہ سال میں سب سے اچھا ہوگا اور کون سا مہینہ سب سے زیادہ بھاری ہوگا 12 کے 12 بروج میں، سن سائن کے حوالے سے، مون سائن کے حوالے سے۔ یعنی آپ پہ اکثر سوال آتے ہیں کہ یہ جو پریڈکشنز ہیں یہ سن سائن کے حوالے سے ہوتی ہیں یا مون سائن کے حوالے سے، تو ہم جو ہے وہ ان پریڈکشنز کے لیے سن سائن کے تمام اسپیکٹ کو بھی دیکھتے ہیں اور مون سائن کے اسپیکٹ کو بھی دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی پریڈکشنز کو ریڈی کیا جاتا ہے۔ سال میں جیسے پازیٹیو انرجی کا ایک مہینہ جو ہے ہوتا ہے، یا جیسے میں دعا کی قبولیت کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ ایک مہینے میں کچھ گھنٹے ایسے ہوتے ہیں جس میں پازیٹیوٹی یا جو ہے وہ مثبت چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس میں آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سال میں ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کے لیے برکت ہوتی ہے، اور وہیں سال میں ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے جس میں مشکلات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اس کو اسٹرالوجیکلی بلیک منتھ آف دا ایئر کہا جاتا ہے۔ بلیک منتھ آف دا ایئر ہوتا کیا ہے، اس کی انرجی کیا کرتی ہے، اس کے اوپر آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرتے رہیں، اور اپنی محبت کا احساس خاص طور پہ اپنے کمنٹس میں، اپنے میسیجز میں ہم تک ضرور پہنچاتے رہیں۔ وہ ہمیں آگے بڑھ کے مزید کام کرنے کی صلاحیت اور جو ہے وہ ہمت دیتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی کہ بلیک منتھ آف دا ایئر یعنی 2026 کا بلیک منتھ، وہ منتھ جس میں مشکلات آ سکتی ہیں، یہ سال کا سب سے بھاری مہینہ ہو سکتا ہے، وہ کون سا ہے اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ ہر سال میں ایک مہینہ ایسا ضرور آتا ہے جس میں سیٹرن یعنی زحل جو ہے وہ ایک ایسا کنجکشن یا ایک ایسی ٹرائن بناتا ہے یا ایک ایسا زاویہ بناتا ہے کہ جس میں چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ وہیں مارس جو ہے اس کے اندر بھی ایسا وقت آتا ہے کہ جو غصہ پیدا کرتا ہے، رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ چاند کی پوزیشن جو ایموشنز کو، ورکبیلٹیز کو کنٹرول کرتی ہے، وہ ویک ہو جاتی ہے۔ جوپیٹر کی پوزیشن جو برکت دے رہی ہوتی ہے، جو پازیٹیوٹی دے رہی ہوتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے یا رک جاتی ہے۔ راہو کیتو جو ہے وہ دھوکے کے طرف لے جاتے ہیں، غلط فیصلوں کی طرف لے جاتے ہیں، حالات کو مشکل کرتے ہیں۔ ایسے مہینے میں کسی بھی نئے کام کا آغاز کرنا، نئے رشتے کا، نئے کاروبار کا، نئی سرمایہ کاری کا جو ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھاری ہوتا ہے۔ اگر اس میں نقصان نہ بھی ہو تو چیلنجز بہت بڑے بڑے آ جاتے ہیں۔ اس لیے زوڈیک جو ہے وہ ایئر میں یعنی زوڈیک سائنس میں اس مہینے کو بلیک منتھ کہا جاتا ہے، یعنی کائنیٹک انرجیز میں اور کائنیٹک بلیسنگز میں، کائنیٹک انلائٹنمنٹ میں رکاوٹیں آتی ہیں، فلکچویشن کی سچویشن ہوتی ہے اور کائنیٹک انرجیز جو ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ تو اس سال جو مہینہ سب سے زیادہ مشکل ہونے جا رہا ہے 2026 میں، وہ ہے جولائی 2026۔
جولائی 2026 میں اگر آپ کوئی نیا فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ بڑے فیصلے خراب ہو سکتے ہیں، نئے فیصلے کی طرف جائیں گے، فیصلے رک سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس مہینے میں دل کی خواہشیں پوری نہ ہوں، رشتے آزمائشوں میں پڑ جائیں، مالی مشکلات بڑھ جائیں، صحت، ذہن یا روحانیت دباؤ آ جائے، دشمن، حسد، نظر کے اثرات بڑھ جائیں، جادو ٹونے کے اثرات بڑھ جائیں۔ یہ مہینہ کانفیڈنس کو اوور کانفیڈنس میں بدل دیتا ہے، یہ مہینہ لہجوں کو تلخ کر دیتا ہے، بحث مباحثے کو تناؤ میں بدل دیتا ہے۔ ایسی صورت میں اپنے اندر سے اٹھنے والی آوازیں بھی سننا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جس کی سکس سینس بہت زیادہ مضبوط ہو وہ بھی بعض اوقات اپنے اندر کی آواز نہیں سن سکتا۔ اب یہ جولائی 2026 جو ہے وہ بلیک منتھ کیوں بن رہا ہے، اس کی سچویشن کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اثر ہے سیٹرن ریٹروگریڈ ہو رہا ہے۔ ریٹروگریڈ ہوگا تو سختی بڑھے گی، بندش بڑھے گی، پریشانی بڑھے گی، رکاوٹیں آئیں گی، چیزوں میں ڈیلیز ہوں گے، نقصان ہوگا، غلط فیصلے ہوں گے، مالی مشکلات آ سکتی ہیں، منصوبے فیل ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ انتہا کو نہ پہنچے۔ جولائی میں یہ ساری سچویشنز ہو سکتی ہیں اور 12 کے 12 سٹارز کے لیے ہو سکتی ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے اس کے میں آگے چل کے بات کرتا ہوں، پہلے یہ ساری چیزیں بتا دوں، اس کے بعد اینڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا علاج کیا ہوگا۔ دوسرا جو امپیکٹ ہے مارس، اس کی پوزیشن خراب ہو رہی ہے، غصہ بڑھ رہا ہے، بحث مباحثہ بڑھ رہا ہے، جھگڑے بڑھ رہے ہیں، نقصان بڑھ رہا ہے۔ مارس کی طاقت جو ہے وہ تو بڑھے گی لیکن غیر متوازن ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں ڈیلیز، رشتوں میں تلخیاں، کاروباری نقصان، اچانک خرچے، جذباتی غلطیاں بڑھ جاتی ہیں، اور بعض اوقات ہیلتھ کے ایشوز ایسے آ جاتے ہیں جس میں پیسہ زیادہ لگ جاتا ہے۔ ہیلتھ کا تو اتنا کوئی برا زیادہ نقصان نہیں ہوتا لیکن پیسہ زیادہ لگ جاتا ہے۔ تیسرا راہو جو ہے اس کا جو اینگل ہے وہ بھی خراب ہو رہا ہے، دھوکہ ہو سکتا ہے، غلط فیصلے ہو سکتے ہیں، فریب دیا جا سکتا ہے، اس لیے بہت احتیاط کریں، لوگوں پہ ریلائی مت کریں۔ جولائی میں راہو کی جو کنجکشنز بن رہی ہیں، راہو کا جو اینگل بن رہا ہے، وہ کوئی بھی آغاز، کوئی بھی نیا کام جولائی میں اگر آپ کریں گے تو وہ الٹا نقصان دے گا، فیصلے غلط ثابت ہو سکتے ہیں، توقع کے خلاف نتیجے آ سکتے ہیں، ڈسیپشن اور ایلیوژنز یہ آ سکتی ہیں، احتیاط بہت ضروری ہے اس مہینے۔ چاند کی پوزیشن ویک ہوگی جولائی 2026 میں، جذباتی فیصلے ہو سکتے ہیں، خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ فیصلہ انسان سوچ سمجھ کے نہیں لیتا، غلط فیصلے لیتا ہے تو پھر نقصان کرتا ہے، جذباتیت میں بہت غلط کام کر جاتا ہے، غصہ، خوف، اس میں ایسے کیے ہوئے کام قانونی مسائل اور قانونی پیچیدگیوں کی طرف لے جا سکتے ہیں، کوئی بھی غلط قدم نقصان کی طرف لے جا سکتا ہے، حالات الجھ سکتے ہیں۔ جولائی 2026 میں یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس بلیک منتھ کے اثرات سے بچنا کیسے ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو میں آپ کو جو ہے نا وہ کیا چیزیں نہیں کرنی وہ بتا دیتا ہوں، اور پھر کیسے ٹھیک کرنا ہے اس کو، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ بلیک منتھ میں سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ کن کاموں سے بچنا ضروری ہے، وہ ہے کہ کوئی بھی نیا کاروبار شروع نہیں کرنا، کیونکہ ایسی صورت میں کوئی بھی کاروبار گراؤنڈ کے اوپر جمے گا نہیں، نقصان دے گا۔ بڑی سرمایہ کاری کسی صورت بھی جولائی 2026 میں مت کریں، کیونکہ راہو کی کنڈیشن نقصان کی طرف لے جائے گی۔ شادی، نکاح، نیا رشتہ جولائی 2026 میں طے مت کریں، کیونکہ بعد میں پچھتاوا یا غلطی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں چینج آف ریسیڈنس سے گریز کر لیں، شہر، ملک تبدیل نہ کریں۔ بہت ناگزیر نہ ہو تو اپنی ورک پلیس کو بھی چینج نہ کریں، یعنی آپ ایک فیکٹری چینج کرنا چاہ رہے ہیں، ایک گھر بدلنا چاہ رہے ہیں تو جولائی 2026 میں مت بدلیں، رکاوٹ آ سکتی ہے، خرچہ بڑھ سکتا ہے، نقصان کا اندیشہ ہے، اس لیے 2026 میں جولائی کے مہینے میں بڑے فیصلے مت لیں۔ اور یہ واحد مہینہ ہے، صرف اور صرف 11 مہینے آپ کو سپورٹ کریں گے، یہ مہینہ دباؤ میں لائے گا، اور ایسا دباؤ میں لائے گا کہ آپ کا دل اور دماغ بھی کوئی ایک فیصلہ نہیں کر پائیں گے، آپ کا دل اور آپ کا دماغ بھی آپ کو دھوکہ دے رہا ہوگا، بہت احتیاط کیجیے گا۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس جو ہے امپیکٹ سے بچنا کیسے ہے۔ تو یاد رکھیے گا، مخلوق آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر خالق کے ساتھ آپ جڑے ہو، جتنی بڑی پرابلمز مرضی ہو۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہیں، حالات مخالف ہیں، چیزیں مخالف ہیں،
دباؤ ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اللہ کی قربت کا احساس اگر اپنے اندر پیدا کر لیں، اپنے آپ کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ وفاداری میں ڈالیں، آپ کو کوئی چیز کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اب اس منتھ میں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے صدقہ، تو بلیک منتھ کا صدقہ وائٹ کپڑے کی شکل میں، سفید کپڑا یا دودھ کا صدقہ وہ ضرور دے دیں، یا سفید کپڑا یا دودھ، اس کا صدقہ جولائی 2026 میں ضرور دے دیں، انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں رکنی شروع ہو جائیں گی۔ دوسرا، درود پاک، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں پیش کریں، کامیابی آپ کو ضرور ملے گی، کوئی مشکل آپ کا راستہ نہیں روک سکے گی۔ اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ منفی انرجیز ہو سکتی ہیں، حسد ہو سکتا ہے، جادو ٹونا ہو سکتا ہے، تو سورہ فلق اور سورہ ناس یعنی قرآن پاک کی آخری 11 آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں، اور جو ہے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس بغیر کسی وقفے کے پوری 11 آیات پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں آگے پیچھے درود پاک کے ساتھ، اتنی جلدی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، آپ کے یہ سارے بند دروازے کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ اور خاص طور کے اوپر ایک میں نے طریقہ بتایا تھا بارہا اپنی ویڈیوز میں کہ سفید کاغذ کے اوپر 66 مرتبہ اللہ لکھیں، اللہ کو جو ہے وہ دھیان سے دیکھیں، اب یہ کیسے لکھنا ہے وہ ویڈیو موجود ہے چینل کے اوپر، دیکھ لیجئے گا۔ 66 مرتبہ اللہ لکھیں، اس کو بڑے دھیان سے دیکھیے گا، جب آپ کو اللہ اپنی آنکھوں پہ محسوس ہو تو اپنے دل کی دھڑکن کی طرف دھیان کریں، دل کی دھڑکن کے ساتھ ملائیں اللہ اللہ اللہ، آپ کے پورے وجود میں اللہ کا نور محسوس ہونا شروع ہو جائے۔ روزانہ 2-3 منٹ کے لیے صرف یہ مشق کر لیں، آپ کی زندگی کی ہر مشکل ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور پھر دیکھیے گا جولائی کے بعد اگست کتنا خوبصورت مہینہ ہونے والا ہے۔ اور ہاں یہ بھی بات کر دیتے ہیں کہ جو ہے نا یہ جو کہ اپنے آپ کو میں نے طریقہ بتا دیا وہ کر لیں گے، صرف یہ ہے کہ اس مہینے میں سب سے زیادہ احتیاط جن مہینوں کو کرنی ہے ان میں کینسر ہے، لیو ہے، لیبرا ہے اور کیپریکون ہے۔ یہ مہینہ جولائی ان کے لیے تھوڑا سا بھاری ہو سکتا ہے، اور یہ وہ سارے سٹارز ہیں تقریباً جن کے لیے 2026 اوور آل بہت اچھا ہے، لیکن جولائی 2026 ان کے لیے دباؤ لا سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک تو اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیں، دوسرا لوگوں کا بھلا کرنے کی کوشش کریں، تیسرا جو ہے وہ نئے کام مت کریں، سال کی محنت ضائع ہو سکتی ہے، اور دعا کریں، اللہ کے ساتھ جڑے رہیں، اپنا اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ بہتر کریں، اپنے آپ کے اندر انرجی بہت زیادہ پیدا کریں، اور پھر دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے۔ ناظرین ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اللہ کی امان میں رہیں، اللہ حافظ۔